السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ معزز ناظرین کرام و مشاہدین اعظام، آج کے اس مختصر سے وقت میں ہم مسجد نبوی کے توسیعی مراحل کے بارے میں گفتگو کریں گے اور ساتھ میں مسجد نبوی کے تعلق سے اہم معلومات آپ کے سماعتوں کے حوالے کریں گے انشاءاللہ۔ ابتدا میں ہمیں توسیع مراحل جاننے سے قبل یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مملکت عربیہ میں اسلام کے دو عظیم مقام ہے، جس میں پہلا مقام مکۃ المکرمہ میں واقع ہے، جسے مسجد حرام کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ ایسا عظیم مقام ہے جسے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند ارجمند اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ اور دوسرا عظیم الشان مقام جو مدینہ منورہ میں واقع ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو قبیلہ بنی عمرو بن عوف کے پاس 10 دن سے زائد کچھ وقت قیام فرمایا، وہاں مسجد قباء کی بنیاد رکھی اور اس میں نماز ادا فرمائی۔ پھر اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور صحابہ کرام کے ساتھ آگے بڑھے، یہاں تک کہ آپ کے اونٹنی مدینہ منورہ میں آ کر اس مقام پر بیٹھ گئی جہاں اس دن بعض مسلمان نمازیں ادا کر رہے تھے۔ یہ کھجوروں کو خشک کرنے کی جگہ تھی اور یہ زمین 2 یتیم بچوں کی تھی جن کا نام سہل اور سہیل تھا، جو کہ اس وقت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زیر کفالت تھے۔ جب اونٹنی وہاں بیٹھ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہی ہماری منزل ہوگی انشاءاللہ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں کو بلایا اور ان سے زمین خریدنے کے لیے گفتگو فرمانے لگے تو انہوں نے عرض کیا، ہم آپ کو بطور نذرانہ پیش کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا قیمت کے اسے قبول نہیں کیا، بلکہ 10 دینار کے بدلے میں اس زمین کو خریدا اور قیمت کی ادائیگی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس کی تعمیر کا آغاز کیا اور پھر بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا۔ اس کی تعمیر جو ہے اس کا آغاز 18 ربیع الاول سن 1 ہجری میں ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس کی تعمیر کا آغاز کیا۔ یہ عظیم الشان قلعہ جسے مسجد نبوی کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس جگہ پر مسجد اور مدرسہ کی تعمیر کا فیصلہ ہوا۔ مسجد نبوی کی دیواریں پتھر اور اینٹوں سے تیار کی گئی تھی، جبکہ چھت کھجور کی ٹہنیوں سے بنائی گئی تھی، اور مسجد کے ساتھ ہی ایک چبوترا بھی تعمیر کیا گیا تھا جو دور دراز سے آنے والوں کے لیے بحیثیت دارالاقامہ تھا، اور اس وقت مسجد کی جگہ 1050 میٹر پر مشتمل تھی۔ اب جس جگہ پر یہ مسجد واقع ہے اس شہر کو پہلے یثرب کہا جاتا تھا۔ لفظ یثرب قرآن مجید کی سورۃ الاحزاب میں ذکر ہوا ہے، پھر یثرب کے بجائے اس شہر کو طیبہ، طابہ اور مدینہ کا نام دیا گیا۔ اب ہم توسیعی مراحل پر گفتگو کریں گے۔ اس کا پہلا مرحلہ 90 دور میں ہی 7 ہجری میں پہلا توسیعی مرحلہ شروع ہوا تھا۔ سن 7 ہجری میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی اس کا پہلا توسیعی مرحلہ شروع ہوا اور مسجد کی جگہ 2500 مربع میٹر کر دی گئی تھی، اور اس مسجد کے 3 دروازے بنائے گئے، جن میں ایک باب عاتقہ کے نام سے مشہور، جسے آج باب الرحمہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ باب عاتقہ بنت زید بن عمر کا گھر اس کے مقابل میں موجود ہونے کی وجہ سے رکھا گیا تھا، اور جس دروازے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے تھے، جو کہ باب عثمان کے نام سے معروف تھا، اسے باب عثمان اس لیے کہا جاتا تھا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کا گھر اس کے مقابل میں واقع تھا۔ اسے آج باب جبریل کہا جاتا ہے، اس لیے کہ بنو قریظہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے اسی جگہ پر ملاقات کی تھی، اور پھر جنوب کی طرف ایک دروازہ بنایا اور مسجد قبلہ بیت المقدس کی طرف بنایا گیا تھا، یعنی مسجد کا قبلہ جو ہے اس وقت بیت المقدس کی طرف بنایا گیا تھا۔ ایک دروازہ بند کر دیا گیا اور دوسرا دروازہ کھولا گیا، جس کا رخ شمال کی طرف تھا۔ اسی طرح آپ نے اپنی بیویوں عائشہ بنت ابی بکر اور سودا کے لیے 2 گھر بنائے۔ مسجد نبی دنیا کی سب سے بڑی مساجد میں سے ایک بڑی مسجد ہے، اور اسلام کا دوسرا مقدس ترین مقام ہے۔ تاریخ کے اعتبار سے مسجد نبی میں کئی بار توسیع کی گئی۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ، یہ مرحلہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں 17 ہجری میں شروع ہوا۔ اس توسیع میں مزید 3 دروازے بنائے گئے، اور انہوں نے انہی 3 دروازوں کو دوبارہ کھولا، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبی کی دیواروں میں تھے۔ من جملہ یہ سارے 6 باب ہو گئے۔ اس دور میں مسجد نبی میں 1100 مربع میٹر کی مزید توسیع کرائی، جس کے بعد مسجد کا کل رقبہ 3600 مربع میٹر تک پھیل گیا۔ اس کے بعد تیسرا مرحلہ، تیسری توسیع خلیفہ ثالث عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 29 اور 30 ہجری میں ہوئی۔ اس دور میں مسجد نبی میں 496 مربع میٹر کی توسیع کرائی، جس کے بعد مسجد نبوی 496 مربع میٹر ہو گئی۔ اس کے بعد چوتھا مرحلہ، چوتھی توسیع خلافت امویہ میں عمر بن عبد العزیز کے دور میں ولید بن عبد الملک کے حکم پر 88 سے 91 ہجری میں ہوئی، اور اسی دور میں حجرہ نبوی کو مسجد میں شامل کیا گیا، جو مسجد کے جنوب مشرقی کونے میں واقع ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق اور عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو دفن کیا گیا تھا۔ یہ مقام دراصل ام المؤمنین حضرت عائشہ کا حجرہ مبارک تھا۔ اس توسیع میں مسجد نبی میں 2369 مربع میٹر کی جگہ مسجد نبی میں شامل کرائی، جس کے بعد مسجد کا احاطہ 6465 مربع میٹر ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا توسیع پانچواں مرحلہ خلافت عباسیہ میں ابو عبداللہ المہدی کے دور میں 161 سے لے کر 165 ہجری میں 5ویں بار اس کی توسیع کی گئی، اور اس توسیع میں 2450 مربع میٹر کا مزید رقبہ مسجد نبی کا حصہ بنایا، جس کے بعد مسجد 8915 مربع میٹر پر پھیل گئی۔ پھر اس کے بعد مزید 2 بار اس کی ترمیم و اصلاح کی گئی۔ پھر چھٹا مرحلہ اور چھٹی بار اس کی توسیع 886 سے لے کر 887 ہجری میں ہوئی۔ اس کے بعد ایک بار پھر اس کی ترمیم و اصلاح کی گئی۔ اس توسیع میں 120 مربع میٹر کی جگہ مسجد نبی میں شامل کی، اور مسجد
953 मुरब्बा मीटर पर फैल गई। फिर उसके बाद 7वां मरहला शुरू होता है और ये मरहला सल्तनत उस्मानिया में अब्दुल मजीद अव्वल के दौर में 1265 से लेकर 1277 हिजरी में 7वीं बार इसकी तोसी की गई और इस तोसी में 1293 मीटर मस्जिद नबवी में तोसी कराई, जिसके बाद मस्जिद का रकबा 10,328 मुरब्बा मीटर तक जा पहुंचा। उसके बाद 8वां मरहला शुरू हुआ जो कि सऊदी दौर में अब्दुल अजीज़ आले सऊद के दौर में 1372 हिजरी से लेकर 1375 हिजरी में इसकी तोसी की गई और इस तोसी में 724 मुरब्बा मीटर मस्जिद नबी में शामिल किया गया, जिसके बाद मस्जिद का इहादा 16,326 मीटर हो गया। उसके बाद 9वां मरहला, इसकी सबसे बड़ी तोसी 1994 ईस्वी से यानी 1406 हिजरी से लेकर 1414 हिजरी में मलिक फहद बिन अब्दुल अजीज़ आले सऊद के दौर में की गई थी और इस तोसी में मस्जिद नबी में 82,000 मुरब्बा मीटर का इजाफा किया, तो इस तरह से मस्जिद का रकबा 98,352 मुरब्बा मीटर हो गया। शाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज़ ने मज़ीद 30,500 मुरब्बा मीटर का रकबा मस्जिद नबी में शामिल करने का हुक्म दिया, जिसके बाद मस्जिद नबी उसमें शामिल जगह का कुल रकबा 3,65,000 मुरब्बा मीटर हो गया। इस तोसी मंसूबे के तहत मस्जिद के बैरूनी इहाते में साए के लिए 250 साइबान लगाए गए। पानी को खुश्क करने के लिए 436 पंखे इसके अलावा है। ये इसके तोसी मराहिल थे। अब हम देखते हैं कि मस्जिद नबी में क्या कुछ सहूलियात रखी गई है। मस्जिद नबी की सहूलियात को एक मखसूस इंजीनियरिंग अंदाज में डिज़ाइन किया गया है। इस सहूलियात की तामीर मस्जिद नबी की 2 मंजिला इमारत की ज़रूरियात के मुताबिक की गई, जिनका कुल रकबा 1,99,000 मीटर है। मस्जिद नबी के सहनों के नीचे बैतुल खला और कार पार्किंग के लिए 19 सहूलियात है और उनमें से 5 खवातीन के लिए हैं। 112 से ज़ायद ऐसी चीज़ें हैं जो मस्जिद नबी के सहन में मशरक़ी और जनूबी समेत कुछ ऐसी लिफ्टें मौजूद हैं और इसी तरह से कार पार्किंग के लिए 24 एग्ज़िट भी शामिल है, जिनमें से 8 मुश्तरका एग्ज़िट है और 16 जो है एमरजेंसी एग्ज़िट है और हर यूनिट में 184 से ज़्यादा कारों की पार्किंग की गुंजाइश मौजूद है और इनमें से 48 खुद से चलने वाले ऐसे आलात हैं और इंतज़ामी उमूर में दिन में 6 बार डिसइंफेक्शन, जरासीम कशी और बैतुल खला की धुलाई, धोने के लिए 6,000 लीटर जरासीम कश और सफाई के सामान का इस्तेमाल किया जाता है और हुजूम के औकात में सफाई के लिए इस्तेमाल होने वाले मवाद की मिकदार 8,000 लीटर तक पहुंच जाती है। इसके अलावा 15 मशीनें कार पार्किंग में फुटपाथ पर सफाई वगैरह के लिए और 6 आलात पार्किंग को साफ़ करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसी तरह से रोज़ादारों की खिदमत के लिए 49 किस्म के रज़ाकाराना मौक़े हैं, जिसमें 9,000 रज़ाकार खिदमत अंजाम दे सकते हैं। इसी तरह से रमज़ान में लाखों लीटर ज़मज़म लोगों को फराहम किया जाता है।
اب ہم مسجد نبوی کے اہم اساتین کے بارے میں جانیں گے۔ پہلا، ام المؤمنین کے حجرات، کہ جن میں حجرہ عائشہ، حجرہ سودا معروف ہے، اور حجرہ عائشہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہے۔ اس کے بعد منبر رسول، روضہ، صفہ، اور اسی طرح سے بے رحا، مدینہ کے کنووں میں سے ایک کنواں تھا۔ اس کے بعد خوخہ ابو بکر صدیق، یہ ایک چھوٹا دروازہ ہے جو دیوار میں تھوڑی مفتوح جگہ ہوتی ہے، اور اسی طرح سے مسجد نبی کا ایک مکتبہ، اور اسی طرح سے دکۃ المؤذنین جسے مکبریہ بھی کہا جاتا ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں مؤذن ندا دیتا ہے، اور یہ منبر کے شمال جانب واقع ہے، اور مسجد نبوی کے ایک جانب بقیع واقع ہے۔ اب مسجد نبوی کے ابواب کی تعداد کے بارے میں ہم مختصر گفتگو کریں گے۔ اجمالی طور پر مسجد نبوی کے دروازوں کی تعداد 85 ہے، کہ جن میں معروف چند ابواب جیسے باب السلام، باب الرحمہ، باب البقیع، باب جبرائیل، باب النساء، باب الجنائز، باب قباء، باب الحجرہ، باب عمر، باب الملک سعود، باب الملک فہد، یہ کچھ معروف دروازے ہیں۔ اور جو آخری بات ہے وہ یہ ہے، مسجد نبی میں نماز پڑھنے کا ثواب۔ مسجد نبی میں ایک نماز دیگر مساجد کی 1000 نمازوں سے بہتر ہے، سوائے مسجد حرام کے۔ اگر آپ مسجد نبی کے اندر ایک نماز پڑھتے ہیں تو سوائے مسجد حرام کی مسجد میں نماز پڑھے دیگر مساجد کی 1000 نمازوں سے بہتر ہے۔ حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلاۃ فی مسجدی ھذا خیر من 1000 صلاۃ فیما سوا الا المسجد الحرام، میری اس مسجد کی ایک نماز دوسری مساجد کی 1000 نمازوں سے بہتر ہے، سوائے مسجد حرام کے۔ اس حدیث کو سنن ترمذی نے کتاب الصلاۃ کے اندر نقل فرمایا ہے، اور حدیث نمبر 325 ہے۔